وہ صبح جو لفظوں میں قید نہیں کی جا سکتی۔ اسپتال کے کمرہ 417 میں عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایان کی سانسیں آہستہ آہستہ مدھم پڑ رہی تھیں۔ اس کے قریب اریبہ خاموش بیٹھی تھی، اس کا ہاتھ تھامے ہوئے، آنکھوں میں آنسو، چہرہ چھپا ہوا۔ پھر ایان نے دھیرے سے پکارا، اریبہ؟ اریبہ چونکی۔ جی، میں ہوں۔ ایان نے مسکرا کر کہا، مجھے پتا ہے وقت کم ہے، لیکن ایک آخری خواہش ہے۔ اریبہ کا دل کانپ اٹھا۔ کہو، کچھ بھی۔ ایان نے دھیرے سے کہا، اگر میں چلا جاؤں تو تم مکمل رہنا، ادھوری مت ہونا۔ پھر ایان کی آنکھیں بند ہو گئیں اور مشین کی آواز ایک لمبی سیدھی لکیر میں بدل گئی۔ اریبہ کا چہرہ بے رنگ ہو گیا۔ نرس آہستہ سے کمرے میں داخل ہوئی اور سر جھکا کر بس اتنا کہا، وہ نہیں رہے۔ کچھ دن بعد وہی کمرہ، اب خالی۔ اریبہ تنہا بیٹھی تھی۔ ایان کی چیزیں سامنے تھیں، ایک کتاب، ایک چھوٹا سا پودا اور ایک لکڑی کا ڈبہ۔ اس نے وہ ڈبہ کھولا۔ اندر ایک خط تھا، اور جیسے ہی اریبہ نے خط کھولا، ایان کی آواز گونجی، جب تم یہ خط پڑھ رہی ہوگی میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا، لیکن یاد رکھنا تمہاری ہنسی میرا سب سے خوبصورت خواب تھی، اب اسے حقیقت بنا دینا۔ اریبہ کی آنکھوں سے آنسو بہے، لیکن ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بھی تھی۔ اسی رات اریبہ خالہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ خالہ نے اسے غور سے دیکھا اور کہا، ایسا لگتا ہے جیسے تم بدل گئی ہو، کچھ ٹوٹا بھی ہے اور کچھ بن بھی رہا ہے۔ اریبہ نے آہستہ سے کہا، وہ گیا ہے مگر میرے اندر زندہ ہے، اور اب میں صرف زندہ نہیں، جینا چاہتی ہوں۔ چند دن بعد بارش میں بھیگتا ہوا ایک دن، قبرستان میں خاموشی تھی۔ ایان کی قبر پر ایک چھوٹا سرخ پھول رکھا گیا تھا، سب چپ تھے۔ اریبہ کے ہاتھ میں ایان کی ڈائری تھی، اور اس نے دل میں کہا، یہ اختتام نہیں ہے ایان، یہ وہ صفحہ ہے جس کے بعد میری کہانی شروع ہوتی ہے۔ پھر ایک دن گھر کے کمرے میں اریبہ اکیلی بیٹھی تھی۔ سامنے ایک سفید کاغذ رکھا اور ایک قلم ہاتھ میں لیا۔ اس نے پہلا جملہ لکھا، آج میں نے خود کو لکھنا شروع کیا، ایان کے بغیر، ایان کے لیے۔ دیوار پر ایان کی تصویر تھی، نیچے ایک شمع جل رہی تھی۔ آخری منظر، کمرے کی کھڑکی سے تیز ہوا کا جھونکا آیا۔ ایان کی تصویر ہلکی سی لرزی، ڈائری کا ورق خود بخود پلٹا، اور پھر ایان کی آواز آئی، نرم، مدھم، مگر زندہ، میں کہیں نہیں گیا اریبہ، میں تمہارے لفظوں میں ہوں، میں تمہارے ہر لمحے میں ہوں۔ ہم اب کسی موڑ پر نہیں ہیں اریبہ، اب ہم ہر راستے پر ہیں، تمہارے ہر قدم پر، میرے ہر لفظ پر۔